امجد شاہ صاحب، چونکہ آپ پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بڑا دو ٹوک موقف رہا ہے ماضی میں وکلاء کا آزادی جسے کہتے ہیں عدلیہ کے لیے، تو آپ ان ترامیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو ججز کے حوالے سے ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے ہوئی ہے؟ میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ جو آرمی ایکٹ میں، نیوی کے ایکٹ میں اور ایئر فورس کے ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے جی، اس کو تو ہم واقعی کنڈیم کرتے ہیں. یہ 3 سال کا ٹینیور کافی تھا، اور اس میں یہ ایکسٹینشن انہوں نے جو لاسٹ ٹائم کی تھی امینڈمنٹ، اس میں انہوں نے 3 سال کی ایکسٹینشن اور بس اس کو لاسٹ کر دیا تھا. اب اس کو 5 سال کر دیا تو اس کا مطلب ہے 5 اور 5 10 سال ہو جائے گی. اور رہ گئی بات یہ کہ اس سے ملک کے جو دہشت گردی میں خاتمہ ہوگا، تو یہ ضیاء الحق صاحب کے دور سے لے کے آج تک کوئی آرمی چیف اس کو ختم نہیں کر سکا. باجوہ صاحب کو آپ کو یاد ہوگا ایکسٹینشن دیتے وقت کو کہہ رہے تھے کہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے، اور اس ڈاکٹرائن کی وجہ سے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. اس ڈاکٹرائن نے بھی پاکستان میں دہشت گردی کو ختم نہیں کر سکا. تو یہ تو اتنی کو مناسب امینڈمنٹس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے اس قسم کی امینڈمنٹس کر کے، اور ملک کو نقصان اس سے ہوگا. رہ گئی بات کہ 9 سے 12 کر دیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز، ٹھیک ہے. سپریم کورٹ کے ججز میں اضافہ کر دیا، ٹھیک ہے، وہاں بھی بہت زیادہ پیکج. لیکن پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو امینڈمنٹس ہیں، یہ جس وقت آرڈیننس کے ذریعے لائی تھی تو اس کو ہم نے اپوز کیا تھا، کیونکہ اس پر بار کا ایک بڑا لمبا جدوجہد تھی کہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے روسٹر بنانے کا. تو اس میں کمیٹی کو ہم نے کیا تھا، پھر کمیٹی بن گئی، ہم نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کی روح ختم کر دی، پھر چیف جسٹس کو آپ نے اختیار دی. تو اب جو امینڈمنٹ کی گئی ہے کم از کم اس حد تک ٹھیک ہے کہ ایک چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں رہا. لیکن اگر میں نے دیکھی نہیں ہے، اگر اس میں آئینی کورٹ کا سربراہ بیٹھے گا لیکن آئینی کورٹ کے مقدمات میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھے گا، تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. یا تو آئینی جج ادھر نہ بیٹھے، اگر ادھر بیٹھتے ہیں تو پھر ادھر چیف جسٹس کو بھی بیٹھے. اچھا سر، جو آپ کے پاس بھی شاید یہ امینڈمنٹس آ گئی ہوں، بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، ان کے سامنے تو امینڈمنٹس پڑی ہوئی ہیں. تو جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اب ایسا ہوگا، کیسر صاحب ہمیں کریکٹ کر سکتے ہیں اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں، کہ اب جو آئینی کیسز ہوں گے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس آئینی کیس ہے اور کون سا کیس سپریم کورٹ میں جائے گا. کیوں کیسر صاحب ایسے ہی ہے جو آپ نے آج امینڈمنٹ پاس کی؟ یہ امجد صاحب بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس بات کا جو آپ نے پوچھا ہے بہتر وہی جواب دے سکتے ہیں یا نیازی صاحب. جی بالکل، ذرا اس کو ایکسپلین کر دیں تاکہ ویورز کو سمجھ میں آئے. سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے، ادارے کے پاس کیس جاتا ہے نا، انہوں نے کیا کر دیا، ادارے کو تابع کر دیا ایک بینچ کے انڈر کہ تمام کیسز پہلے جائیں گے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ کیس میرے رکھنے والا ہے، وہ رکھ لے گا اور باقی آگے چلا دے گا. مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس فائل بعد میں جائے گی. اینڈ اوبویسلی یو ڈو ناٹ اگری. امجد شاہ صاحب، یہ جو ترمیم ہے جس طرح یہ بتا رہے ہیں، اس کے اوپر پاکستان بار کونسل کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ چونکہ رکن ہے بڑے اہم. اس میں اس طرح سے تھا کہ جس وقت آئینی کورٹ بنانے یہ جا رہے تھے تو پاکستان بار کونسل نے موقف ان کا یہ تھا کہ آپ آئینی کورٹ بنا دیں، اور آئینی کورٹ جو ہے وہی اسی کا جو چیف جسٹس جو اس وقت پرپوز تھی کہ اسی کا چیف جسٹس جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا. سپریم کورٹ کا چیف جسٹس صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا. اچھا، وہ آئینی کورٹ سے تو یہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن یہ والی امینڈمنٹ دیکھ کے مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے آئینی کورٹ کا جو سربراہ جس کو گورنمنٹ چاہ رہی تھی یا مقننہ چاہ رہی تھی کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا، اب جو آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا اب شاید وہی چیف جسٹس آف پاکستان تصور کیا جا رہا ہے اس امینڈمنٹ کے ذریعے. اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہے یہ صرف چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا شاید ٹائٹل ان سے لیا جا رہا ہے.